لاہور میں ایک گوالا رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اور من میں حج کرنے کی بے پناہ خواہش تھی۔ اس گوالے کی زبان پر ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ میں نے حج کرنا ہے۔ جب بھی کوئی حج کر کے واپس آتا تھا تو گوالا حاجیوں کے پاس جاتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے حج کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا کہ وہاں کیا نظارے ہیں۔ جب بھی ذوالحج کا مہینہ آتا تو وہ مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں مزید لگن پیدا ہو جاتی تھی کہ میں بھی کسی نہ کسی دن حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ ہر کسی سے دریافت کرتا پھرتا تھا کہ حج کرنے کے لیے کہاں سے جانا پڑتا ہے۔ لوگ نے اس کو کہا لوگ حج پر کراچی سے روانہ ہوتے ہیں۔ گوالا لاہور سے کراچی گیا۔ وہاں جا کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حج پر کہاں سے جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسٹیشن کے قریب حاجی کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں سے حاجی روانہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا حاجی کیمپ میں جا پہنچا۔ وہ حاجیوں کو حج پر جاتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں اور زیادہ محبت بڑھ جاتی تھی۔ گوالا حاجی کیمپ میں ہر کسی کو یہی کہتا تھا کہ میں نے بھی حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں کسی کلی سے رابطہ کرتا ہوں۔ اس نے اسٹیشن میں ایک کلی کو اپنا دوست بنا لیا اور کہنے لگا اے بھائی، میں بھی لوگوں کا سامان جہاز تک لے جانے میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گوالا ایک سواری کا سامان جہاز پر رکھنے گیا اور سوچا کہ کچھ دیر یہاں ہی سستا لوں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جہاز سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ جہاز میں اتنا رش تھا وہ بھی رش میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حج کرنے کی اتنی خواہش پیدا کر دی تھی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جہاز میں سفر جاری رکھا۔ جہاز میں اس کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی اور کہا جب جدہ شہر آئے گا تو مجھ کو بتا دینا۔ جب جہاز جدہ شہر پہنچا تو آدمی نے گوالے کو کہا ہم جدہ شہر پہنچ گئے ہیں۔ گوالا اپنی سیٹ سے اٹھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ گوالے کو تیرنا تو نہیں آتا تھا۔ گوالا ہاتھ پاؤں مارتا غائب ہو گیا۔ وہ آدمی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات منظور ہو گئی۔ اس آدمی نے حج و طواف کیا اور حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس آدمی کی نظر گوالے پر پڑ گئی۔ آدمی نے گوالے کے پاس جا کر پوچھا کہ تم وہی آدمی ہو جو سمندر میں کود پڑے تھے؟ گوالے نے جواب دیتے ہوئے کہا جی میں وہی آدمی ہوں۔ اس آدمی نے گوالے کو کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم کس طرح یہاں پہنچے ہو؟ گوالے نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تجھے یہ سب کچھ بعد میں بتاؤں گا۔ وہ آدمی گوالے کے ساتھ باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت کار کھڑی ہے، اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ یہ آدمی گوالے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک خوبصورت محل میں پہنچ گئے۔ گوالے نے اس آدمی کی مہمان نوازی کی۔ اس آدمی نے پوچھا بتاؤ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا، آپ کس طرح یہاں تک پہنچ آئے ہو؟ گوالے نے اپنا محل اور گاڑی دکھاتے ہوئے کہا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اس آدمی نے گوالے سے پوچھا سب کچھ تیرے پاس کس طرح آیا ہے؟ گوالے نے اس آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے کنارے پر لے گیا۔ میں سمندر سے باہر آیا، میرے جسم میں کافی مقدار میں پانی چلا گیا تھا۔ میں سمندر کے کنارے پر بے ہوشی کی حالت میں سو گیا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو صبح کا وقت تھا۔ ساحل کے ارد گرد ایک جنگلہ لگا ہوا ہے جس کے سارے رستے جنگلے سے بند تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس جنگلے کی دوسری طرف ایک گھر میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں آدمی بڑی مصیبت میں تھے کہ گائے ان کو اپنے تھنوں کا ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی کافی دیر سے اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان آدمیوں کو آواز دی اور کہنے لگا میں اس گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے ان کو بتایا کہ جنگلہ لگا ہوا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے مالک سے چابی لی اور جنگلے کو کھولا۔ میں گائے کے پاس گیا، میں نے گائے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دودھ نکالنے کے لیے گائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے گائے کا بہت زیادہ دودھ نکالا۔ جب مجھے مالک کے پاس لے جایا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی صحت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اس بچے کو گائے کا دودھ پینے کی نصیحت کی تھی، اس لیے مالک نے گائے لی تھی۔ مالک نے پوچھا آپ کون ہوں؟ گوالے نے جواب دیا میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گھر کے مالک نے گوالے سے کہا آج کے بعد تم یہاں ہی رہو گے؟ گوالے نے کہا میں تو حج کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مالک نے کہا فکر نہ کرو، تم کو حج بھی کروا دیتے ہیں، یہاں رہ کر تم اللہ تعالیٰ کے گھر جتنی بار چاہو جا سکتے ہو۔ کمپنی کے مالک کے سسر کے پاس بے شمار گائیں بھینسیں تھیں۔ مالک کی بیوی نے اپنے والد صاحب کو فون کیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اس نے جواب دیا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو، یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے،
میں تو پہلے ہی ایسے بندے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ گوالے کو سسر کے گھر لے جایا گیا۔ اس نے گوالے کو کہا تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے میری گائیں اور بھینسوں کا دودھ نکالنا ہے۔ جب میں نے گائیں اور بھینسوں کا دودھ تھوڑے ہی وقت میں کافی دودھ نکال کر دیا وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آج کے بعد تم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے کام کا بندہ ہے، وہ یہ الفاظ بار بار دہراتا رہا تو اب یہاں پر ہی رہنا ہے، اور میں اس کا جواب دیتا رہا کہ میں تو حج کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ مجھے 3 دن تک یہی کہتا رہا کہ تجھ کو حج بھی کروائیں گے۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے پاکستان ہیں۔ اس نے مجھ کو کہا کہ مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تیری فیملی کو یہاں ہی منگوا لیتا ہوں۔ اب چند دن تک میرے گھر والوں نے بھی یہاں ہی آ جانا ہے۔ اس نے مجھے گھر اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حج کر کے تم نے یہاں ہی آنا ہے۔ اب ماشاءاللہ میرا حج بھی ہو گیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے مال و دولت بھی عطا کر دیا اور حج کرنے کی سعادت بھی دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین ثم آمین۔